اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے تمام ویورز، فیملی چینل کے ممبرز، نان ممبرز اور جہاں جہاں مجھے دیکھتے ہیں ان سب کو میری جانب سے دل کی اتھاہ گہرائیوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے میری صرف اتنی گزارش ہے کہ جو پاکستان میں ٹرینڈ چل رہا ہے کہ ہماری 80% پاپولیشن کو کیا چیز پسند ہے اور وہ چیز میں نہیں کر سکتا، یہ میری مجبوری ہے اور ہماری دین کی بھی مجبوری ہے، اخلاقیات کی بھی مجبوری ہے اور بحیثیت انسان کسی دوسرے کے دکھانے کے لیے بھی وہ چیز مناسب نہیں ہے۔ اس لیے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے جو الفاظ ہیں یا جب آپ لوگوں کے سماعتوں سے ٹکراتے ہیں تو وہ گواہ بن جاتے ہیں میرے لیے۔ تو قیامت کے دن قبر میں کہیں بھی اگر مجھ سے کوئی سوال ایسا کیا جائے گا تو پھر یہ ہوگا کہ میرے وہ الفاظ مجھے واپس لوٹائے جائیں گے کہ آپ نے یہ جملے بولے تھے، اس سے اتنی قوم اور اتنے ہزار لوگ دین سے دوری اختیار کی انہوں نے یا برائی کی طرف چلے گئے، لہٰذا آپ نے حقوق العباد کی خلاف ورزی کی ہے۔ اب میں ان لوگوں کو کہاں سے ڈھونڈوں گا، چاہے اگر اپنی ہی زندگی میں مجھے ڈھونڈنا پڑا کہ میں نے ان تک کوئی بھی برائی کی بات یا کوئی ایسی بات کہ جس میں نالج نہ ہو، علم نہ ہو، تو پھر ظاہر ہے کہ میری زندگی بیکار ہے اور میرا آخرت بھی خراب ہو جائے گی اور میری دنیا بھی خراب ہو جائے گی۔ دنیا ایک لحاظ سے بڑھ سکتی ہے کہ میں 80% لوگوں کی خواہشات کے مطابق ایسے پروگرام پیش کرنا شروع کروں کہ میں گھریلو پروگرام پیش کرنا شروع کر دوں، بس تھوڑا سا کوئی مسئلہ ہو تھمبنیل ایسا بنا دوں کہ خوفزدہ آپ ہو جائیں، آپ اسے کھولیں، کچھ بھی اس میں نہیں نکلے گا، لیکن اب میں ویو تو ہو جاؤں گا، لیکن مجھے ایسے ویوز ہرگز نہیں چاہیے۔ اس لیے کہ ویوز ہوتا ہے جس طریقے سے ووٹ دیا جاتا ہے کہ شہادت دی جاتی ہے کہ دیکھا جاتا ہے، اور لائک کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے شہادت دی کہ میں نے جو کچھ آپ کے سامنے بیان کیا، جو کچھ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا وہ درست ہے، اور آپ کی اس شہادت سے میرے لیے اور آپ کے لیے یہ فائدہ ہے کہ دین و دنیا میں ہم دونوں کے لیے بھلائی ہوگی اور ہمارے نامہ اعمال میں بہت نیکیاں لکھی ہوئی ہوں گی کہ بھائی اس بندے نے اس کے لیے گواہی دی اور میں یہ گواہی دوں گا، اس بندے نے ریمارکس دیے یا کمنٹس دیے اور اس نے میرے حق میں یہ گواہی دی اور ایک اچھی بات میں نے کہی اور اچھی بات آپ لوگوں نے سنی۔ لہٰذا اتنا بہتر ہے یہ کہ ہم اپنی دنیا بھی بنائیں، ہم اپنی آخرت بھی بنائیں۔ اور جیسے میں نے آپ سے بتایا تھا کہ ہمارا جو چینل ہے وہ ایک مکس چار چینل ہے، اسی لیے اسے میں نے فیملی چینل کا نام دیا ہے۔ ہم اس میں جادو کے بارے میں بھی بتائیں گے، لیکن وہ بھی سچ بتاؤں گا میں آپ کو۔ جنات کے بارے میں بتایا وہ بھی سچ بتاؤں گا آپ کو، انسانیت کے بارے میں بتاؤں گا تو وہ بھی سچ بتاؤں گا آپ کو، جھوٹ کبھی نہیں بولوں گا۔ اس لیے کہ جب کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے۔ ایک بات ہو گئی ہے، اب پروگرام طویل ہو جاتا ہے، اب مجھے پروگرام تو کرنا تھا، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جب لوگ حج پہ جاتے ہیں واپس آتے ہیں تو ان کے چہروں پہ ریش مبارک داڑھی ہوتی ہے، تو آپ صرف مجھے اتنا بتا دیں کہ کیا حج پہ جانے سے پہلے داڑھی ان کے اوپر واجب نہیں تھی؟ اس وقت انہوں نے کیوں نہیں رکھی؟ اب کون سی ایسا سلسلہ ہو گیا کہ جو داڑھی رکھ لیا آپ نے؟ اگر کوئی خاتون حج پہ جا رہی ہیں تو پورے عبا میں ہیں، کربلا زیارتوں پہ جا رہے ہیں، عبا کے اندر ہیں، وہ وہاں کی روایت بھی ہے، اور یہ کہ جی ہم زیارت کے لیے جا رہے ہیں، تو کیا کربلا جانے سے پہلے یا حج پہ جانے سے پہلے پردہ ان پہ واجب نہیں تھا؟ وہ بھی واجب تھا تو وہ گناہ تھا۔ لیکن اگر واپس آ کے آپ نے اللہ سے توبہ کر لی اور اس برقعے کو یا اس پردے کو، اس عبا کو برقرار رکھتے ہیں، اسی طرح حضرات وہ داڑھی کو برقرار رکھتے ہیں، اور یا نہ رکھیں کہ ایک ہی جیسے رہیں کہ جیسے پہلے تھے ویسے بعد میں بھی، اس لیے کہ یہ چیزیں ہمیں دھوکہ دینے میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں، اور ہم بڑی آسانی سے دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ ہاتھ میں تسبیح چل رہی ہے اور ریش مبارک بھی بڑی ہے، اور میں نے کہا کہ جی حاجی صاحب بھی کہلوانے میں مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ اکثر لوگ جو ہے جس نے کبھی حج کیا ہی نہیں، نہ ارادہ کیا، دکاندار یا کوئی بھی آدمی نا اس کو کہتا تھا حاجی صاحب آپ یہ کام کروا لیں، وہ خوش ہو جاتا ہے کہ مجھے اس نے حاجی کہہ دیا، حالانکہ اسے منع کر دینا چاہیے کہ بھائی میں حاجی نہیں ہوں۔ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ لوگ، آپ کے بچے
دین سے اور دنیا سے، دونوں سے اتنا بیلنس چلیں کہ اللہ پاک آپ کو وہاں بھی بیلنس رکھے اور دنیا کے اندر بھی آپ کے بچے آپ کا نام روشن کریں، اور ہمارے مرنے کے بعد بھی وہ بچے ہمارے لیے زینت بنے اور ہمارے لیے دعاؤں کا باعث بنے، نہ کہ ہمارے لیے گناہوں کا باعث بن جائیں کہ ہم ایک ایسی نسل چھوڑ کے آئے ہیں کہ جو دنیا میں فساد پھیلا رہی ہے۔ تو بہرحال کافی کچھ ہو گیا، تو میں آپ کو صرف یہی بتا رہا تھا کہ یہ میری مجبوری ہے کہ میں وہ پروگرام نہیں پیش کر سکتا کہ جو 70% عوام دیکھنا چاہتی ہے، لیکن میں لاجیکلی طور پر جو آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کر رہا ہوں وہ بالکل میری عقل کے احاطے میں اور میرے ذہن کے احاطے میں جو علم موجود ہے، ناقص علم ہے یا صحیح ہے، لیکن میں اپنی ایک کوشش کر رہا ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو کیا ہوا تھا کہ ایک چڑیا منہ میں پانی بھر بھر کے آگ پر ڈال رہی تھی۔ کسی نے چڑیا سے پوچھا کہ تو اتنی چھوٹی سی چڑیا ہے، تیری ایک بوند اس کے لیے کیا کرے گی؟ اس نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ میری بوند اس کے اوپر جو ہے وہ اس آگ کو نہیں بجھا سکتی، لیکن جو میرا فرض ہے میں اسے پورا کر رہی ہوں کہ کل کو قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکیں کہ تو نے اپنے بسیط بھر جتنی بھی تیری ہمت تھی تجھے ساتھ دینا چاہیے تھا اور تو نے وہ ساتھ نہیں دیا۔ تو جناب بہت ٹائم میں نے آپ کا لے لیا، تو ہم نے کل یہاں پر شروع کیا تھا، پروگرام ختم کیا تھا کہ کوئی مذہب آج تک مجھے بتا دیجئے کہ کسی مذہب نے آ کر یہ کہا ہو کہ ہم جانوروں کے لیے آئے ہیں، ہم درختوں کے لیے آئے ہیں، ہم درختوں کو ٹھیک کر دیں گے۔ کسی نبی نے آ کر یہ کہا ہو، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم ان کا حساب کتاب ٹھیک کریں گے۔ کسی پیغمبر نے آ کر یہ کہہ دیا کہ ہم چاند ستاروں کے لیے آئے ہیں، ہم دریاؤں کی ہدایت کے لیے آئے ہیں، ہم پہاڑوں کو ٹھیک کرنے آئے ہیں۔ جو آئے سب اسی کو ٹھیک کرنے کے لیے آئے، جو آئے سب اسی کو بنانے کے لیے آئے۔ اللہ جس نے انسان کو بنایا ہے، یہ انسان دنیا کی سب سے پیچیدہ ترین مخلوق ہے، سب سے دشوار اور سب سے مشکل مشین کا نام ہے۔ اب یہ لوگ کتنا کم لوگ جانتے ہیں اس بات کو، کیونکہ انہوں نے اپنی ذات کو نہیں پہچانا ہوتا، وہ دوسروں کی ذات میں گھسے ہوئے ہوتے ہیں ان کو پہچاننے کے لیے، اپنی ذات کی طرف ان کی نظر نہیں جاتی۔ یہ اس کیمرے سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ جس میں صرف ان کا اپنا چہرہ نظر آتا ہے، اور جو بیک کیمرہ ہوتا ہے اس سے بس وہ صرف دوسروں کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم خوبصورت نظر آ رہے ہیں، دوسرا ہمیں بدصورت نظر آ رہا ہے۔ حالانکہ آپ کی آنکھ کے لینسز یا کیمرے کے لینسز بھی خراب ہو سکتے ہیں، لیکن جو ہم نے دیکھ لیا وہ دیکھ لیا کہ ابھی میڈیکل سائنس جتنی آگے بڑھ چکی ہے، علم اتنا ترقی کر چکا ہے، لیکن اس انسان کے جسم میں کیا کیا ہے، ابھی آپ کسی بڑے ڈاکٹر سے پوچھ لیجئے کہ آپ انسان کا جو علم رکھتے ہیں ان سے پوچھ لیجئے، وہ سب کہیں گے کہ ہم ابھی فائنل منزل تک نہیں پہنچے۔ ہر روز ایک نئی دریافت ہوتی ہے، آج تک نہیں پہنچ سکے۔ انہیں یہ ڈاکٹر کوئی نہیں بتا سکتا کہ روح کہاں پہ ہے انسان کے جسم میں، کس جگہ پہ ہے، جب نکلتی ہے تو کہاں سے نکلتی ہے، کوئی ڈاکٹر نہیں بتا سکتا۔ دیکھیں بیماری کوئی سی بھی ہو، بند جو ہے وہ دل نہیں ہونا ہوتا ہے۔ تو ہمارے پاس ایک ٹینڈنسی ہے ڈاکٹرز کے اندر، ہمارے لوگوں میں، کہ کوئی مر گیا کیا کہیں گے؟ اٹیک ہو گیا۔ بھئی اٹیک تو وہ ایک موٹر تھی، ایک مشین تھی جو چل رہی تھی، پمپنگ کر رہی تھی۔ آپ کے گھروں میں پانی کی مشین ہے، آپ نے پانی اوپر ٹنکی پہ چڑھانا ہے، اب پانی جا رہا ہے اوپر، اگر موٹر خراب ہو گئی یا موٹر کسی وجہ سے پانی اس کے اندر پھنس گیا اور پانی اس میں سے نہیں جا رہا تھا اور موٹر جو ہے جل جاتی ہے، تو آپ کیا کہیں گے کہ موٹر کا قصور ہے؟ نہیں، جو چیز کلاٹ یا جو بھی چیز آئی تھی جس کی وجہ سے بھی وہ آئی تھی، اس کی وجہ سے جو تھا نا، اس نے موٹر نے بند ہونا تھا۔ اسی طریقے سے موت واقعہ اسی وقت ہوتی ہے، چاہے کسی بھی صورت میں ہو، کہ جب دل بند ہوگا تو موت ہوگی، لامحالہ کہ وہی ہمارے خون کی گردش کر رہا ہے۔ تو ابھی تک ہم بالکل فائنل اسٹیج پہ جو ہے نا وہ نہیں پہنچے ہیں۔ ایک نیا علم کا دروازہ کھلتا ہے، ہر روز ایک نیا باب کھلتا ہے، روز روز نئے نئے معاملات سامنے آ رہے ہیں۔ میڈیکل سائنس ہے تو وہ روز روز ترقی کرتی جا رہی ہے۔ ابھی 9 سال پہلے کی بات ہے کہ لکھنؤ میں حضرت علی علیہ السلام کی ذات بابرکات والا صفات پر ایک سیمینار ہو رہا تھا، اور وہ ایک بہت بڑے اور قابل ڈاکٹر تھے جو علی گڑھ یونیورسٹی میں میڈیکل کالج کے اندر پرنسپل تھے۔ وہ تقریر کرنے کے لیے آئے اور انہوں نے حضرت علی کے 3 جملوں کی وضاحت کی کہ انسان گوشت سے بولتا ہے، چربی سے دیکھتا ہے، ہڈی سے سنتا ہے۔ اب یہ جملے حضرت علی علیہ السلام کے ہیں، آج سے 1400 سال سے زیادہ پہلے کے،
انسان کے متعلق کہ گوشت سے بولتا ہے، ہڈی سے سنتا ہے، چربی سے دیکھتا ہے، انہوں نے اسٹیٹمنٹ کی صورت میں جاری کیا، میں اس کا حوالہ دے رہا ہوں اور وہ پیپر میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ یہ انسان جو بظاہر ایک چلتا ہوا چھوٹا سا مجسمہ ہے، اس میں کتنی کاریگریاں چھپی ہوئی ہیں، ابھی تک خود انسان کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کیا ہیں۔ اسی لیے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے گویا کہ اپنے خدا کو پہچانا۔ کئی مرتبہ میں اپنے پروگراموں میں اس حدیث کے بارے میں بتا چکا ہوں، اب تک خود انسان کو نہیں معلوم کہ وہ کیا ہے، تو بتائیں دوسرے کے بارے میں وہ کیا سوچے گا۔ اب اس انسان کو انسان کون بنائے گا؟ اس انسان کو انسان وہ بنائے گا جو آج سے 1400 برس پہلے اپنی محفل میں بیٹھ کر ایڈریس کر کے کہہ رہا تھا، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تو ایک چھوٹا سا مجسمہ ہے؟ ارے تیرے اندر تو عالم اکبر پوشیدہ ہے، کیوں تم نے اپنے آپ کو اتنا نیچے گرا لیا ہے؟ انسان کیوں نہیں سمجھتا کہ وہ کتنا بلند ہے؟ کیوں وہ سب کو بلند سمجھتا ہے اپنے سے زیادہ؟ انسان کی بلندی پہ جب آپ آ جائیں تو معراج بھی اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو تیرے اندر تو عالم اکبر پوشیدہ ہے۔ یہ کون کہہ رہا تھا؟ یہ وہی کہہ رہا تھا جو ممبر کوفہ پر بیٹھ کر سلونی کہہ رہا تھا کہ پوچھ لو جو کچھ مجھ سے پوچھنا ہے اس سے پہلے کہ میں اس دنیا میں نہ رہوں۔ اور کیا کہہ رہا تھا کہ تیرے اندر عالم اکبر پوشیدہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ گوشت سے بولتا ہے، ہر ایک کی سمجھ میں آ گیا۔ کیوں سمجھ میں آ گیا؟ کہ ہاں انسان زبان سے بولتا ہے، اس لیے کہ زبان تو ہے ہی گوشت، تو گوشت سے بولتا ہے۔ یہ تو بالکل سمپل سی بات تھی کہ جو ان کی سمجھ میں آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ انسان کی سب سے چھوٹی ہڈی جو ہے وہ اس کے کان میں ہے، اور سننے کا تعلق جو بھی ہے وہ اس ہڈی سے ہے۔ اگر وہ ہڈی خراب ہو جائے تو آدمی سن نہیں سکتا، بہرا ہو جاتا ہے، یا پیدائشی طور پر جس کو وہ ہڈی نہیں ہوتی تو وہ عموماً بہرا پیدا ہوتا ہے۔ جب بہرا پیدا ہوتا ہے اس کو کچھ سنائی نہیں دیتا، تو زبان ہونے کے باوجود وہ گونگا ہوتا ہے، اس لیے کہ جب کچھ سن ہی نہیں رہا ہے کہ کون کیا بول رہا ہے تو وہ کیا بولے اپنی زبان سے؟ صرف آ تو کر سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ وہ نہیں بول سکتا، اس لیے کہ اس کے پیدائشی طور پہ اس کے کان میں وہ ہڈی نہیں تھی، اور کوئی ڈاکٹر آپریٹ کر کے اس کے اندر وہ ہڈی نہیں ڈال سکتا۔ یہ خدا کا نظام دیکھیے آپ۔ اور حضرت علی اس وقت کہہ رہے ہیں کہ ہڈی سے جو ہے وہ انسان سنتا ہے۔ انہوں نے اس ہڈی کا نام بھی بتایا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ میرا یہ سبجیکٹ نہیں ہے، اس لیے میں اس ہڈی کا نام نہیں بتا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ اس کے ذریعے سے انسان سنتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جہاں تک چربی سے دیکھنے کا سوال ہے، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ چربی سے انسان کیسے دیکھتا ہے۔ ہم تو عموماً یہ لوگوں سے کہتے رہتے ہیں نا کہ کیا تمہاری آنکھوں پہ چربی چڑھ گئی ہے کہ جو تمہیں نظر نہیں آیا تھا، لیکن انہیں پتہ نہیں کہ اس چربی کی اہمیت کیا ہے، اور ہم اس کو ٹون کر رہے ہیں، ہم ان کو جو ہے طنز کر رہے ہیں، تشنیع کر رہے ہیں کہ تمہاری آنکھوں پہ چربی چڑھ گئی ہے۔ لیکن حضرت علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ انسان جو ہے وہ چربی سے دیکھتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ آج سے 15-16 برس پہلے کوئی دوا تھی جو چین میں لوگ استعمال کرتے تھے، اور اس کے بعد ان میں اندھا پن پیدا ہونے لگا۔ جیسے کہ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ چربی آنکھوں پر چڑھی ہوئی ہے، تو اس کی دوا کے اوپر ریسرچ ہوئی تو معلوم ہوا کہ آنکھوں میں اور آئی بال کے نیچے اس جگہ پہ کچھ چربی ہے، اور اس چربی کی وجہ سے اس آدمی کو دیکھنے میں مدد ملتی ہے۔ اس دوا کا اثر یہ تھا کہ چربی ختم ہو جاتی تھی، اور جب وہ چربی ختم ہو جاتی تھی تو لوگ اندھے ہو جاتے تھے۔ چنانچہ اس دوا پر پابندی لگا دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بات معلوم نہیں تھی۔ آج جب 15-16 برس پہلے اس بات پر ریسرچ ہوئی تب یہ بات معلوم ہوئی کہ جو چربی اس دوا کے اثر سے ختم ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے انسان میں اندھا پن پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تب سمجھ میں آیا کہ حضرت علی کا وہ جملہ کہ انسان چربی سے دیکھتا ہے۔ اب آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ کون سائنسدان ہے، کون میڈیکل کا اسپیشلسٹ ہے جو یہ دعوے کر سکتا تھا اس دور میں، کہ جسے وہ کہا جاتے ہیں کہ قدامت پرست لوگ ہیں، پرانی سوچوں کے مالک تھے۔ کیا آج ان جیسا کوئی سائنسدان دنیا میں موجود ہے کہ جو یہ بتا سکتا ہوتا؟ محترم ویورز، جو انسان کو پڑھانے انسان آیا تھا وہ علم میں اس دنیا سے کئی ہزار برس آگے تھا،
لہٰذا بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ابھی انسان سمجھا ہے اور بہت سی ایسی ہیں جو ابھی انسان نہیں سمجھا ہے۔ خالی حوالے کے طور پر عرض کر دوں کہ اس ڈاکٹر کا نام مہدی حسین ہے اور وہ علی گڑھ یونیورسٹی کے میڈیکل کالج کے پرنسپل تھے اور وہ لکھنؤ میں رہتے ہیں۔ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دنیا کی سب سے پیچیدہ اور مشکل مشین انسان ہے، اور خالی یہی نہیں بلکہ انسان کی مشین اس کی ماں ہے۔ ماں کا کیا مطلب؟ ماں کا مطلب یہ ہوا کہ بھئی دیکھیں، ماں ہی سے تو اولاد ہوتی ہے، وہ ماں ہی تو ہوتی ہے کہ جس سے اولاد جنم لیتی ہے۔ دنیا میں جتنی مشینیں بنی ہیں، چاہے وہ چاند پر جانے والی مشین ہو، چاہے وہ مریخ پر ہو، چاہے وہ پلوٹو پہ جا رہی ہو، یہ چاہے کسی اور سیارے پر ہمارا پیغام لے جانے والی مشین ہو، چاہے پیچیدہ سے پیچیدہ کمپیوٹر ہو، یہ بڑی سے بڑی مشینیں ہوں، چاہے چھوٹی سے چھوٹی مشینیں ہوں، ہاتھ میں آ جانے والی مشین ہو جیسے کیمرہ ہو، یا لاکھوں ٹن کھینچنے والا بڑے سے بڑا انجن یا کوئی مشین ہو، ہر مشین انسان نے بنائی ہے۔ جتنی مشینیں ہیں دنیا میں وہ سب اولادیں ہیں اس انسان کی، تو انسان ماں ہوا نا اس کی، اور انسان جو ہے وہ ان تمام مشینوں کی اسی وجہ سے ماں ہے کہ جس نے سب کچھ بنایا ہے۔ تو دنیا میں چھوٹی سے چھوٹی مشین جب آپ خریدیں گے تو یہ ویڈیو کیمرے ہیں، فوٹو بنانے والے کیمرے ہیں، گھر میں استعمال کرنے والی چیزیں، فریج ہے، ٹی وی ہے، روزمرہ کی چیزیں جو گھر میں استعمال ہوتی ہیں۔ جب آپ بازار جائیں گے اور آپ وہ مشین خریدیں گے تو مشین کے ساتھ ایک کتاب بھی دیتی ہے۔ آپ نے اے سی خرید لیں، موبائل لے لیں، اسمارٹ موبائل بالخصوص، آپ اور کوئی الیکٹرانک کی چیزیں لے لیں، جس وقت آپ اسے اوپن کریں گے تو اس کے اندر ایک بک نکلے گی۔ وہ بک آپ کو اس کے آپریشنل سسٹم کو بتائے گی کہ آپ نے ایسے ایسے کو آن کرنا ہے، کہاں پہ اس کی احتیاطات کرنی ہے آپ نے، اور کہاں سے پہ سے آپ نے جو ہے وہ یوز کرنا ہے، تاکہ وہ آپ کے لیے باعث زحمت نہ ہو بلکہ باعث سکون و اطمینان ہو۔ لہٰذا وہ اس کے ساتھ کتاب بھیجتے ہیں۔ یہ جتنے ویڈیو کیمرے لگے ہوئے ہیں مختلف اداروں میں اور جگہوں پہ جن سے کہ آج مدد لی جا رہی ہے، یہ کمپنی اس کے ساتھ وہ کتاب دیتی ہے۔ ان کا طریقہ استعمال بتانے کے لیے جو کمپنی مشین بناتی ہے وہ کتاب بھی ہمیشہ ساتھ دیتی ہے، اور آپ اس بات کی گواہی دیں گے۔ لہٰذا اللہ نے انسان جیسی مشین کو بنایا تو دین کے نام کی کتاب بھی ساتھ کر دی۔ تو اب میں نہ صرف آپ کے لیے ایک سوال میں آپ کے ذہنوں میں ڈالنا چاہتا ہوں، ایک فکر ڈالنا چاہتا ہوں کہ دنیا کی بنائی ہوئی مشین کے لیے آپ اس کتاب سے مدد لیتے ہیں اور آپ اس مشین کو سمجھ جاتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ جس انسان نے یہ بنائی ہے اس انسان کا دماغ کیسا تھا کہ کمپیوٹر سے جو چاہا جس وقت آپ نے چاہا مانگ لیا، دے دیا اس نے، گوگل نے جو مانگا آپ کو دے دیا، لیکن وہ بھی کب دیتا ہے کہ جتنا اس میں فیڈ کیا جاتا ہے۔ اگر فیڈنگ اس میں نہیں ہوگی تو وہ آپ کو جو ہے وہ معلومات فراہم نہیں کرے گا۔ تو جس نے یہ مشین بھیجی بنا کر، اس نے کتاب بھی ساتھ دی۔ کون سی مشین؟ انسان کی۔ مشین کا نام ہے انسان اور کتاب کا نام ہے دین۔ اب کتاب آپ کو بتاتی ہے کہ آپ اس مشین کو کیسے استعمال کریں گے، کس طریقے سے بہت دنوں تک آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور کب تک یہ آپ کو فائدہ پہنچائے گی۔ اب آپ کی فکر کو اور اس فکر کے گھوڑے دوڑانے چاہیے دماغ میں کہ کہاں تک جو ہے نا آپ کی ریچ ہے۔ آپ کی ریچ بہت بلندی تک ہے، لیکن ہم لوگ پستی کی طرف جائے جا رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم آج کے ماڈرن دور کے اندر رہ رہے ہیں۔ تو کون سا ایسا کام ہے کہ جس کے کرنے سے اس کو نقصان پہنچ جائے؟ اب پاکستان میں 220 وولٹ چلتے ہیں جو ہمارے گھروں میں عموماً، یا جو ہمارے پولس کے اندر جو ہمارے یہاں لائٹ چلتی ہے۔ جاپان میں 110 ہے، امریکہ میں 110 وولٹ ہے۔ تو یہاں کی مشینیں جو ہیں وہ 200 وولٹ پہ بھی چل جاتی ہیں، 180 پہ بھی چل جاتی ہیں، کہیں پر ڈم چلتی ہیں، جس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ بھئی اے سی نہیں اسٹارٹ ہو رہا ہے یا اور کوئی مشینیں اسٹارٹ نہیں ہوتی ہیں۔ امریکہ میں 110 وولٹ پہ چلتی ہیں۔ اب اگر یہاں کی مشین وہاں اور وہاں کی مشین یہاں لگائیں گے ہم، تو نتیجہ بتائیے کہ کیا ہوگا؟ ساتھ میں چھوٹی سی مشین آتی ہے جسے کنورٹر کہتے ہیں، کہ 110 کے ساتھ وہ مشین لگائیں گے، 110 کے وولٹ کے ساتھ 20 کا کنورٹر لگائیں گے تو وہ 110 دے گا جو ہمارے پاس امریکہ سے چیز آئی ہے۔ لیکن اگر ڈائریکٹ ہم 220 پہ لگا دیں گے، نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ جلا دے گا۔ لہٰذا ہم کو اس وولٹیج پہ لانے کے لیے، یا 110 وولٹ کی ہمارے پاس آئی ہے تو ہم اس میں ایسا کنورٹر لگائیں گے جو 110 سے 220 دے، تو پھر ہم اس چیز سے جو ہے نا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور آپ نے وہ شپس کے جہاز دیکھے ہوں گے، شپس کے اے سی دیکھے ہوں گے کہ جو
گھروں میں لوگوں کے چل رہے ہیں، اس کے ساتھ ایک کنورٹر آتا ہے، کیونکہ وہ 110 وولٹ کا ہوتا ہے اور یہ جو ہے 220 ہوتا ہے، تو وہ اسے 110 کو 220 بنا کے دیتا ہے، تو وہ اے سی جو ہے نا شپ کا گھروں میں کام کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے دفتروں میں کرتا ہے۔ تو اب مشین امریکہ میں یا امریکہ کی مشین پاکستان میں جل جائے گی، تو یہ چیز کتاب بتائے گی کہ اتنے پاور پہ چلے گی تو صحیح چلے گی، ورنہ جل جائے گی۔ یہی تو مذہب بھی بتاتا ہے کہ یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، ورنہ جل جاؤ گے۔ تو ڈیئر ویورز، یہ جو کتاب ہے یہ بتاتی ہے کہ کیسے استعمال ہو، لیکن ہم اپنا موبائل لانے کے بعد، ہم اپنا ٹیلی ویژن لانے کے بعد، LED اور جو نئی نئی چیزیں ہیں پورے اس میں گھس جاتے ہیں، اس میں یہی چیزیں لکھی ہے، یہی چیزیں لکھی ہے، یہی چیز لکھی ہے۔ لیکن جو ہمارے دین کی کتاب اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ بھیجی، انسان کے ساتھ بھیجی کہ انسان کو کیسے چلنا چاہیے، اس کی رہنمائی کے لیے بھیجی، اس کے لیے ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ ہم کیا کرتے ہیں اس کتاب کے ساتھ؟ یا تو وہ اٹھانے کے کام آتی ہے کہ قرآن اٹھاؤ کہ تم سچ کہہ رہے ہو، یا لڑکی رخصت ہو رہی ہے تو اس کے قرآن شریف کے نیچے سے گزارنے کے لیے وہ کتاب کام آتی ہے، یا پھر یہ ہے کہ کوئی بیچارہ مر گیا ہے تو اس کی قرآن خانے کے لیے اس کتاب کو کھولا جاتا ہے۔ یا اگر انڈیا کے اندر تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہاں پہ اپنی گیتا کو وہ پیش کرتے ہیں کہ جی گیتا پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں جو کہوں گا سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا۔ مجھے نہیں پتا کہ پاکستانی عدالتوں میں قرآن شریف دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں، اگر دیتے ہیں تو وہاں پہ صرف یہ حلف اٹھانے کے کام آتا ہے۔ اس کے علاوہ مجھے بتائیے کہ ہم نے قرآن شریف کے ساتھ کیا کیا ہے۔ ہم نے قرآن شریف کے ساتھ، یعنی ہم چیز لے کر آ گئے، مشین لے کر آ گئے، لیکن کیونکہ ہم نے وہ کتاب نہیں پڑھی، اس وجہ سے معاشرے کے اندر بےغیرتی، عریانی اور مختلف قسم کی خرابیاں پیدا ہوئیں۔ ہمارے ذہن غلام ہو گئے ہمارے سیاستدانوں کے، سو کالڈ حکمرانوں کے، سو کالڈ لیڈروں کے، اور اس لیڈر کو بھول گئے کہ جو یہ کتاب سمجھانے کے لیے اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمیں دوسرے چھوٹے پروگراموں کو جو ہم پسند کرتے ہیں اور اتنے ویوز دیتے ہیں بے تحاشا، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا۔ ہم پروگرام دیکھتے ہیں کہ بس ہماری انٹرٹینمنٹ ہو رہی ہے، لیکن آپ انہیں ویوز دے رہے ہوتے ہیں، اور ویوز دیتے ہوئے یقینی طور پر اس کا فائدہ ہو رہا ہے اور آپ کا نقصان ہو رہا ہے۔ تو آپ کو پتا ہے کہ آپ انجانے میں اپنا کتنا نقصان کر رہے ہیں، لہذا آپ کو اس سے بچنا چاہیے۔ تو ڈیئر ویورز، یہ جو کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ کیسے استعمال ہو، اب میں ایک چھوٹی سی مثال بچوں کو سمجھانے کے لیے دیتا ہوں کہ ہم ایک ویڈیو کیمرہ خریدنا چاہتے ہیں۔ ہمارے دوست نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ہم نے فلپس کا کیمرہ خریدا تھا، ان کا بہت ہی عمدہ کیمرہ ہے، آپ بھی فلپس کا خریدیے گا۔ ہمارے پاس 10 برس سے چل رہا ہے اور آج تک اس میں کوئی خرابی نہیں آئی۔ اب اندازہ لگائیں آپ، اور غور سے سنیے گا ذرا میری اس بات کو۔ ہمارے پاس 10 برس سے چل رہا ہے، کوئی خرابی نہیں آئی، ہم گئے اور ان کے کہنے پر ہم نے فلپس کا کیمرہ خرید کر لے کر آ گئے۔ انہوں نے ایک کتاب بھی دی، کتاب گر گئی کہیں، کیمرہ آ گیا گھر میں خیریت سے۔ ہم نے کہا کوئی بات نہیں، اگر کتاب گر گئی ہے تو، کیونکہ ہمارے دوست کے پاس بھی فلپس کا کیمرہ ہے، ان کے پاس کتاب بھی ہے، ان سے مانگ لیں گے۔ ہم نے ان کو ٹیلی فون کیا اور کہا بھائی ہم نے کیمرہ تو آپ کے کہنے پر لے لیا کہ بھائی بہت اچھا کیمرہ ہے، اور کیمرہ اچھا تھا ہمیں جو اس نے ڈیمونسٹریشن کرائی وہاں پر، لیکن اس کی کتاب راستے میں جو ہے وہ کہیں گر گئی ہے، تو آپ اپنی کتاب بھیج دیجیے۔ انہوں نے کہا جناب یہ میں آخری بچہ آپ سے فکر جو ہے نا کر کے انشاءاللہ اس پروگرام کو ختم کروں گا کہ ٹائم آپ لوگ کو بور نہ ہونے دوں گا، تو کتاب بھیج دیجیے۔ انہوں نے کہا جناب علی اس سے ہماری کتاب سے کام نہیں چلے گا۔ ہم نے کہا کہ بھائی جو آپ کی کمپنی کا ہے وہی ہماری کمپنی کا کیمرہ ہے۔ انہوں نے کہا صاحب ہم نے خریدا تھا 1998 میں اور آپ نے خریدا 2024 کا ماڈل، تو یہ ماڈل بدل گیا ہے، پرانے ماڈل کی کتاب ہے، وہ نئے ماڈل میں نہیں چلے گی۔ اب آپ سمجھے کہ آپ کے پیغمبروں کے زمانے میں شریعتیں الگ الگ کیوں ہو گئی تھیں؟ بھائی ماڈل بدلتے گئے، کتابیں بدلتی گئیں۔ اپنے اسی پروگرام کو انشاءاللہ ختم کرتے ہوئے آپ لوگوں سے دعا کے ساتھ رخصت چاہتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کی جان و مال و عزت و آبرو ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے لیے جو مقبوضہ کشمیر اور فلسطین میں مسلمان ہیں ان کی اللہ تعالیٰ غیبی امداد فرمائے کہ بہت ان کے ساتھ ظلم کا شکار ہے۔ اور کل کا میرا جو پروگرام ہے کہ ماڈل بدلتے گئے، کتابیں بدلتی گئیں، یہاں پہ سے انشاءاللہ شروع کریں گے، لہٰذا اجازت چاہتا ہوں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.